نبی پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر، اور یہ اس سے پہلے بھی بہت زمانہ پہلے ہو چکا تھا رہائی نہیں. اور حقیقتاً اس خطبے کا اگر آپ ہمیشہ خلاصہ یاد رکھنا چاہیں تو قرآن کریم کو کھولیے، سورہ آل عمران. جی ہاں، کس کو یاد ہے کون سی آیت تھی جس سے خطبے کا آغاز کیا گیا؟ بلکہ یہ کہ اسی آیت کی تفسیر کے طور پر پورا کا پورا خطبہ، بلکہ خطبے کے دونوں حصے تھے، ہے کہ نہیں؟ اور یہ دونوں حصے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر آیت نمبر 164 164 سورہ آل عمران. تو اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے آج کے خطبہ جمعہ کا آغاز ہوا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. کہ یہاں پر اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان جو تھا اللہ تعالیٰ کے بندوں ثقلین پر، جن و انسان پر خصوصاً، کیونکہ یہی مکلفین ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات کے اوپر، وہ یہ تھا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے اس وقت یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اہل ایمان پر سب سے بڑا احسان کیا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، انہی میں سے فرزندان آدم میں سے، آدم کی اولاد میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، ان پر وحی نازل کی. اور اس نبی امین الصادق الامین کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندوں میں یہ ذمہ داری تھی کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ میرے قرآن کو، میرا کلام جو وحی جبرائیل امین کے ذریعے اس نبی الصادق الامین پر نازل ہو، ان کے درمیان میں تلاوت کریں. وَيُذَكِّيهِمْ، اور ان لوگوں کا تزکیہ نفس کرے. تزکیہ نفس پر عربی میں اور انگریزی میں ایک انتہائی چھوٹا سا رسالہ ہے جو آپ کو اسکرین شاٹ اور اس کے لیکچر کے ساتھ ملے گا میرے یوٹیوب چینل پر. 10 points for heart clearance یا 10 قواعد لتزکیۃ النفوس. یہ ہمارے شیخ عبدالرزاق البدر کا ایک رسالہ ہے جس کے بہت سے لوگوں کی خواہش پر اس کو میں نے تقریر کی شکل میں، دروس کی شکل میں کئی دن پہلے تسلسل کے ساتھ ڈے ٹو ڈے اپلوڈ کیا تھا. وہاں سے کافی استفادہ کیا جا سکتا ہے اسی تزکیہ نفس کے موضوع پر. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا احسان تھا بنی نوع انسان پر، کہ انہی میں سے، انسانوں میں سے ایک نبی کو، ایک انسان کو مبعوث کیا جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو اللہ کے بندوں یا اہل ایمان کے درمیان میں اس طرح تلاوت کرتا تھا یا اس طرح اس کی تفسیر کرتا تھا کہ اس اللہ کے کلام کو سننے والے عموماً، خصوصاً اس نبی امین کی زبان سے سننے والوں کا تزکیہ نفس ہوتا. نفس کا معنی ہوتا ہے جان، روح اور دل. ان تمام چیزوں پر جتنے آوائے رئیسی ہیں اس پر نفس کا اطلاق ہوتا ہے. نفس کا بنیادی معنی لوگوں میں انسانس ہوتا ہے اور عمومی معنی روح اور جان اور دل. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا تزکیہ نفس کرتا یہ نبی، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دیتا. یہ اللہ کی کتاب کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیتے تھے؟ تقریباً 7 سال پہلے ایک 40 منٹ کا ایک ہمارا جو سلسلہ تفسیر ہے القرآن تدبر و عمل، اس میں ہیں عہد نبوی کا مدرسہ تعلیم قرآن. تو یہ تفاصیل تقریباً وقت لیں گے، اس لیے ہم یہاں نہیں جانا چاہتے ہیں کہ خطبے کے اندر محصور رہا جائے. اب یہ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ ان کو اپنے صحابہ کو کتاب کی تعلیم دیتے. کتاب سے مراد کیا ہے؟ جی قرآن کریم. اور حکمت
قرآن کی تفسیر وہی جو حدیث. تو لہذا اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں دی گئی. ایک قرآن جو وحی مطلوع ہے، دوسری وحی غیر مطلوع جو تلاوت قرآن کی طرح نہیں کی جاتی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر کے طور پر دیا جاتا ہے. وہ سے جو حالات جیسے کچھ دن پہلے جو لوگ سن رہے تھے، کسی نے باہر سے سوال کیا تھا آن لائن، دونوں میاں بیوی کا چل رہا تھا کہ وہ شوہر کہتے ہیں کہ بھئی ہاں قرآن تو ٹھیک ہے لیکن یہ مین میڈ ہے، حدیث میں ان کو تسلیم نہیں کرتا. فلیعوذ باللہ. یہ انسان کو بہت یہ چیز پہنچا دیتی ہے. لیکن یہ ہے کہ بس اوقات جہالت کی وجہ سے آدمی ایسا کرتا ہے. تو اور اگر حدیث کا انکار کرے تو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ قرآن میں تو نمازوں کی تفصیل نہیں ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن میں حکمت کہا ہے، اس سے مراد نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جہاں کتاب کے ساتھ حکمت، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی تفسیر. اس آیت کو بیس بنا کر خطبے کا آغاز کیا گیا، اور خطبے کے آغاز کے بعد پھر شمائل نبوی. یہ میں شروع میں آپ کو سوال کر رہا تھا کہ خطبے کا ٹاپک کیا تھا. مختصراً 2 لفظوں میں اس کا جواب یہ تھا: الشمائل المحمدیہ علی صاحبہ السلام والصلوات والتحیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعض نمایاں حصے جن کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوکیات کے ساتھ. ہاں، کس کو یاد ہے؟ سب سے پہلی بات، پہلا پوائنٹ اب ہم خطبے سے زیادہ مبصر کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے، تو پوائنٹ وائز. ہاں، سب سے پہلا پوائنٹ کیا تھا جس کا ذکر کیا گیا؟ سب سے پہلا نقطہ خطبے میں شمائل محمدی کے تعلق سے کیا بیان کیا گیا؟ جی، سب سے پہلا پوائنٹ اگر سے امام صاحب نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر صادق تھے. لیکن یہ ساری چیزیں جس مقصد کے لیے بیان کی گئیں، بہتر ہے کہ ہم سب پہلے وہ بیان کریں. حقیقتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایثار، قربانی، صبر، احتساب، ثبات، شب و روز کی محنت، جد و جہد، یہ تمام کی تمام ایک اعلیٰ مقصد اور نصب العین کے لیے تھی. جب انسان کا بہت یعنی مقصد جو نصب العین ہو، سب سے اعلیٰ مقصد حیات ہو، اس پر نظر ہو، تو پھر تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آسان ہو جاتی ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب العین کیا تھا؟ یہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بھیجا کہ اس زمانے کے لوگوں کو اس دعوت نبوی کے ذریعے کفر و شرک اور جہالت کے اغلال سے، جن کا اللہ نے سورہ یاسین میں ذکر کیا ہے، ان سے آزاد کرنا، اللہ کی توحید پر استقامت کے ساتھ گامزد کرنا، اور تمام روئے زمین میں ہر انس و جن تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا. چونکہ یہ جو اعلیٰ اور عرفہ مقصد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے آخر میں، تمام انبیاء کو اس مقصد کے لیے بھیجا جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا خاتم اور تمام رسولوں کا امام بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. چونکہ ہر وقت شب و روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فکر رہتی تھی کہ اللہ کے ہر بندے، انسان و جن تک اللہ کا پیغام پہنچے اور ہر شخص پر اللہ کی حجت قائم ہو. پھر اس کے بعد جو یعنی نجات پائے تو کم از کم رائے حق پر یا راہ یاب ہو کر نجات اسے ملے. لِيَهْلَكَ مَنْ حَلَكَ لِيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَلِيَهْلَكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ایمان کی زندگی جیے تو وہ صحیح اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ دین اور اس کی کتاب کی روشنی میں زندگی بسر کرے، اور جو
اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں دھکیلنا چاہتا ہے تو کم از کم اس پر حجت قائم ہو. کل قیامت کے دن یہ نہ کہے وہ کہ مجھے تو خبر ہی نہیں تھی، مجھے کوئی پیغام ہی نہیں ملا، مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں تھا. اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب العین کیا تھا. جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلی چیز موجودہ دور میں جس کے لیے ساری تگ و دوڑ ہے، بہت چیزوں پر کمپرومائز ہوتا ہے، عام و خاص کی تگ و دوڑ، وہ کیا ہے؟ کھانا اور پینا، پیٹ بھرنا. اب اگر پوری دنیا کے آج کل کا میڈیا کچھ بھی دیکھیں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پوری توجہ کس چیز پر ہے؟ کھانے پینے پر. تو خطبے میں سب سے پہلا پوائنٹ جو یہاں پر بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات گھر سے ایسے نکلتے کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے، خصوصاً بھوک کی وجہ سے پیچ و تاب کھا رہے ہوتے ہیں. گھر سے باہر نکلتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے بہت سے مواقع ہیں جن میں پتھر باندھے ہوتے ہیں. پھر حضرت انس بن مالک نے عبداللہ بن حرام کا ذکر کیا، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایسے نکلے اور بھوک سے بےتاب تھے کہ دقل، ردی کھجور کو کہتے ہیں جسے آپ عموماً بعض لوگ پھینک دیتے ہیں یا کچھ حیوانات وغیرہ کو کھلا دیا جاتا ہے. ردی قسم کی کھجور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ملتی. اس کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اسی دین کے لیے گھر وطن حتیٰ کہ یہ تو تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ مکہ میں ترک کیا. جب سے ہجرت کر کے مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وارد ہوئے، اس وقت سے لے کر یہاں تک کہ رفیق اعلیٰ سے جا کر ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 3 روز تک روٹی سے اپنی بھوک نہیں مٹی، یعنی مسلسل 3 روز تک کافی کھانا نہیں ملا. اگر ایک دن ملا، 2 دن ملا تو تیسرے دن کچھ بھی نہیں تھا. اصل مقصد یہاں بیان کرنے کا خطبے میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین پر کہیں بھی کمپرومائز نہیں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت کی پیشکش تھی. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے بھی رہے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم سے ایذا بھی اٹھانی پڑی. جیسے آگے چل کر بیان کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ مجھے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا عائشہ انی لقد لقیت من قومک ما لقیت، کہ تمہاری قوم نے سے جن مشکلات کا، ایذاؤں کا، تکلیفوں کا، مشقتوں کا، پریشانیوں کا مجھے سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ بیان سے باہر ہے، وہ بے حساب ہے، ان کو گنا ہی نہیں جا سکتا، ان کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بڑی آزمائش یہ تھی. پھر نبوت کے نبی بننے کے بعد انہیں کو ہم بیان کر رہے ہیں، پھر جاتے ہیں پیچھے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے صبر آزمائش جن حادثات سے گزرے، وہ ایک اردو کا مقولہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ قلب شق ہوتا ہے فولاد کا، بڑا غم ہوتا ہے اولاد کا. ایک بہت بڑے عالم نے اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے، خطوات اسلامی، صاحب خطوات اسلامی نے، تو ان کے بھی کافی بچوں کی وفات ہو گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہی اولاد کی آپ کی زندگی میں وفات ہوئی. اس صبر آزما مرحلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، کیونکہ اصل مقصد وہ تھا جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا، ہدایت بنی نوع انسان. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر نظر نہیں. تو راستے میں جو آنے والی تھوڑی بہت رکاوٹیں تھیں جن پر صبر کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہو رہے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیف اہم نصب العین میں رکاوٹ یا سنگرہ نہ بن سکی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد کی طرف رواں رہے. پھر نبوت اور بعثت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی جن دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑا، انہیں میں سے ایک بڑی چیز تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
سحر کیا گیا، بدترین سحر یہود کی طرف سے، اور اگر وہ سحر کسی اور آدمی کو کیا جاتا تو شاید زندہ نہ رہتا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی نے زہر کھلایا، وہ زہر کسی اور کے پیٹ میں چلا جاتا، اس لیے بات جن جو دیگر بار صحابہ تھے ان کی وفات ہو گئی، کوئی شاید زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شہادت اسی زہر کے نتیجے میں ہوئی، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دلالت کرتی ہے۔ تو اس پورے مقصد اس خطبے کا اور مغزہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے صبر آزما، حالات کا ہمت سے مقابلہ کیا، لیکن جو اصل اپنی مہم تھی، جو مشن تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام المرسلین بنایا، اس میں شب و روز لگے رہے، اس میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں آئی۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فتوحات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے مال غنیمت کے خزانے کھول دیے، تو دل کھول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے نیو مسلموں کو، دیگر لوگوں کو دیا۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دین کے فائدے کے لیے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو دینا پڑا، تو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ تنگ نہیں کیا۔ کہ ایک قبیلے کا سردار آیا اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مدد مانگی، تو وہاں مال غنیمت کی بکریاں تھیں جو ایک وادی پوری کی پوری بھری ہوئی تھی، دو پہاڑوں کے درمیان، اسی کو وادی کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساری کو لے کر چلے جاؤ اپنے قبیلے میں۔ یہ بندہ جا کر گیا، کہا ہم نے تو جو کچھ سن رکھا تھا وہ صحیح نہیں، محمد بات کیا ہے، فیاض و صفی اور قریب ہیں، اے میری قوم اگر نجات چاہتے ہو تو ان پر ایمان لے آؤ۔ پورا کا پورا قبیلہ، اور بڑا قبیلہ تھی، پورا کا پورا قبیلہ بیک لفظ سارے کے سارا اسلام لے آتا ہے۔ اسی طرح سفر ہجرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کہ دونوں آدمی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی، دونوں شمشیر بے نیام آپ کی گردن یا حضرت ابوبکر کی دونوں کے لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن اس وقت بھی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا رک جاؤ، بعد میں جو کرنا ہے کرو، لیکن پہلے میری بات سنو۔ سراقہ وہ بھی ایمان لایا، اور بریدہ بن حسین 100 سواروں کے ساتھ، ایک اور دوسرا بندہ، اسی طرح یہ سفر ہجرت کے واقعات ہیں۔ تو غرض ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم مومن بھی رہیں گے، وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ تو آخرت میں کی کامیابی کے لیے دنیا میں اگر آپ اپنے دین کے نصب العین کو مقدم رکھتے ہیں تو دنیاوی پریشانیوں سے بہت آسانی سے نکل بھی سکتے ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور جزا بھی اللہ رب العالمین کے بدل سے مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ کے عقیدے منہج، آپ کے طور طریقے پر، اور آپ کی جو میراث نبوت ہے اس علم و بصیرت کے ساتھ آپ کے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی نشر و اشاعت اور اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق دے۔ وما ذلك على الله بعزيز، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔